أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ عظیم دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کے نام سے پوری ایک سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ پوری سورت انہی کے ذکر خیر سے، ان کی سیرت اور سیرت کے جو مختلف گوشے اور پہلو ہیں وہ ساری سورت اسی پر مشتمل ہے، اور اس پورے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص، بہترین واقعہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ تو اس پورے واقعہ کو، ان کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یوسف علیہ السلام کا جب ذکر خیر فرمایا تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ حضرت یوسف اللہ کے وہ عظیم نبی ہیں جو بڑے ہی عزت دار، ان کے والد بھی بڑے ہی عزت دار، ان کے دادا بھی بڑے عزت والے، اور ان کے پردادا بھی عزت والے، یعنی خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں کے حاسدانہ رویے کی وجہ سے جب انہوں نے کسی اندھے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا، یہ حسد کے جذبات کبھی بھی اور کسی میں بھی آ سکتے، بسا اوقات بھائیوں میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور بسا اوقات بھائی کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے مشرقی ماحول میں، مشرقی روایات میں، بالخصوص ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھائیوں کا بڑا عظیم کردار ہے۔ بڑا بھائی والد کی طرح اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ بڑی بہن ماں کی طرح ایک اچھا، خوبصورت اور ایک مثالی سلوک اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ بڑے بھائی چھوٹوں کو بناتے بناتے دنیا سے گزر بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں اس طرح کے بھائی عطا کیے ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی وار دیتے ہیں چھوٹوں کو بڑا بناتے بناتے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے۔ تو ہمیں ان اپنے بڑوں کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ جس کنویں کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے موت کا گھڑا سمجھا، وہی ان کی ترقی کا ایک زینہ بن گیا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے بالآخر مصر تک جا پہنچے، اور عزیز مصر کے اس محل میں بالآخر اللہ رب العالمین نے جگہ عطا فرمائی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ پھر ایک ناکردہ جرم کی سزا میں جیل ڈال دیے گئے۔ جرم کیا تھا؟ گناہ کی دعوت تھی۔ گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے پابند سلاسل ہوئے، جیل کا منہ دیکھ لیا، سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل جانا پسند ہے، جیل کی کال کوٹری وہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، جس کام کی طرف یہ دعوت دیتی ہیں، اس سے بہتر ہے میں جیل چلا جاؤں، کم از کم گناہ سے بچ جاؤں۔
یہ قدرت کے باوجود، موقع اور محل ہونے کے باوجود، اسباب اور وسائل کے باوجود کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ عظیم الشان عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تب اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہوں گے جو گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دینے والے ہوں گے، موقع بھی ہو، محل بھی ہو، اسباب اور وسائل بھی موجود ہوں، گناہ پر قدرت اور طاقت بھی ہو، لیکن وہ گناہ کو ٹھکرا دیں، اس سے کنارہ کش ہو جائیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنی بڑی ایک سعادت ہے، کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا یہ ایک صلہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ یہ تو اخروی انعام ہے جو آخرت میں ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک انعام دیتا ہے کہ جو انسان گناہ پر قدرت کے باوجود گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے حادثے سے یا بہت بڑی مصیبت اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں نکال دیتا ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انہیں کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ صحیح البخاری کی وہ حدیث جس میں 3 وہ لوگ غار میں پھنس گئے تھے، جس میں موت یقینی نظر آ رہی تھی، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ان 3 لوگوں کو اللہ نے موت کے منہ سے بچایا۔ ان میں سے ایک کون تھا؟ ایک وہ تھا جس نے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے اسے بچایا ہے، کتنے بڑے حادثے سے، کتنے بڑے طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ پھر جیل میں دعوت توحید، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ انبیاء کرام حریص ہوتے ہیں کہ بس لوگوں تک توحید کی دعوت چلی جائے، اور انبیاء کے ماننے والوں کی بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ کسی کو دعوت توحید دے دیں۔ جیل میں بھی دعوت توحید، جیل کے ساتھیوں سے کہنے لگے بھلا بتاؤ کیا جدا جدا اور الگ الگ اور مختلف قسم کے رب یا الہ اور معبود بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے؟ کون بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، یا یہ بہتر ہے کہ جہاں ڈھیری دیکھی وہاں ڈھیر ہو جاؤ؟ کیا بہتر ہے؟ یقیناً عقل مند انسان، باشعور انسان یہی کہے گا کہ ہر جگہ ماتھا ٹیکنا، ہر جگہ سر جھکا لینا بہتر نہیں ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، اور اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین جو ہے نا وہ کردار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم، باقی جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، جہاں جہاں جا کے جھکتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس چند نام ہیں۔ ان سمیتموها انتم وآباؤکم، وہ نام تم نے تجویز کیے، وہ نام تم نے خود سے رکھ لیے، یہ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے بڑوں نے وہ نام رکھ لیے۔ کسی کو تم نے غوث کہا، کسی کو تم نے داتا کہا، کسی کو تم نے کوئی نام دیا، کسی کو کوئی نام دیا۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل اور کوئی حکم نہیں اتارا، یہ تو تمہارے اپنے مرضی کے نام ہیں، جس کو چاہو تم کچھ کہہ دو، کچھ کہہ دو۔ یہ اتنی عظیم دعوت ہے، دعوت توحید، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں دی۔ اور ایک اور کردار ہے، جب تخت اللہ تعالیٰ نے دیا، حکومت بھی دی، ریاست بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اور ایک بڑے قابل فخر، ایک عظیم مرتبے پر اللہ نے پہنچایا، حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اپنے انہی بھائیوں کو صدق دل کے ساتھ معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں اسے بھول چکا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے معافی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ کتنا کھلا دل ہے،
کتنا بڑا دل ہے. قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا، انتقام نہ لینا، پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اختیارات موجود ہیں، حکومت اور ساری مشینری موجود ہے، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ صدق دل کے ساتھ انہیں معاف کر دیا. اور اس سارے واقعہ میں بھائیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اصل میں شیطان نے پھوٹ پیدا کر دی تھی، یعنی گویا الزام شیطان کے سر لگا دیا تاکہ بھائیوں کے دل میں وہ کوئی کسک باقی نہ رہ جائے، وہ اپنے آپ کو شرمندہ نہ محسوس کریں. یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں ایسا تھا یا ویسا تھا، بلکہ کہہ دیے شیطان نے پھوٹ پیدا کر دی تھی. تو یہ ایک عظیم کردار ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جنت میں سب سے اونچے درجے پر، سب سے اعلیٰ ترین مقام پر ایک گھر کی میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، جو سب سے اونچا محل اور سب سے اونچی جگہ ہے یا سب سے قیمتی جگہ ہے. جیسے ہمارا کراچی کے اعتبار سے آپ بحریہ ٹاؤن کو لے لیجئے، کلفٹن کو لے لیجئے، ڈیفنس کو لے لیجئے، ایک کسی کچے علاقے میں مکان ہے اور ایک کسی اس طرح کے علاقے میں مکان ہو، ویلیو کا اندازہ خود لگا لیں. تو اور جنت کی مثال تو خیر سب سے اعلیٰ ہے. فرمایا میں اس شخص کے لیے ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں جنت میں گھر کی. ضمانت دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر کس کو ملے گا؟ لمن ترک المراء وهو على محق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو معاف کر دے، اپنے بھائی کو معاف کر دے. اس کی ناانصافی تھی، اس کی طرف سے زیادتی ہوئی، کچھ بھی ہوا، حق پر ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑ دے، معاف کر دے، درگزر سے کام لے. فرمایا میں اللہ کا پیغمبر زبان نبوت اور رسالت سے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. دلوں کو کشادہ کیجئے، دلوں کو وسیع کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، لوگوں کی خامیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو نظر انداز کیجئے. اللہ اکبر. بدلے میں کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اپنے بھائیوں سے درگزر کرو گے، معاف کرو گے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو گے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. یہ بھی کردار ہے. اور جو دعا جو ہم نے آج کے سبق میں، آج کے درس میں آپ کو سنانی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزانہ دعا، مخلصانہ دعا اللہ تعالیٰ سے، کتنی عظیم دعا ہے. فرماتے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے حکومت بھی عطا کر دی، آپ نے مجھے یہ اقتدار بھی عطا کر دیا، مصر کی حکومت بھی عطا کر دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آپ نے مجھے عطا کیا. فاطر السماوات والارض، آپ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور اس میں سبق ہے نعمتوں پر اظہار تشکر. حکومت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا. جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا. یہ ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت اللہ کے شکر گزار رہے ہیں. یہ ہے اظہار تشکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا بار بار شکر ادا کرتے رہنا. اور جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اتنا اور عطا فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تم جتنا شکر کرو گے اتنا میں تمہیں اور عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکر نہ کیا، میری نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید بھی ہے.
تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اظہار تشکر. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور دعا کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو میرا کارساز ہے، تو میرا مددگار ہے، تو ہی میری بگڑی بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دینا. موت کس حال میں؟ کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بن کر رہوں. جب بھی موت آئے، ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے بزرگیدہ لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما لینا. نبی پیغمبر کی دعا ہے کہ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دینا. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں جب بھی موت آئے ایمان اور اسلام کی حالت میں موت آئے. تو ایک اظہار تشکر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور خاتمہ بالخیر، اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو زندگی کا خیر پر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو. کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس پر ہوا ہے. ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع. انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. زندگی کے آخری مرحلے میں انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اور وہی بات وہی عمل اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے. تو خاتمہ برائی پر ہو رہا ہے. اور فرمایا ورنہ انسان ایسا بھی ہوتا ہے زندگی بھر گناہوں میں لت پت رہتا ہے، آخری ایام میں وہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، اور اسی توبہ تائب ہونے پر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. تو اپنے آخری عمل کی پرواہ کرنی ہے، فکر کرنی ہے آخری عمل کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں یہی بات ملتی ہے، خاتمے کی فکر کر رہے ہیں. اللہ خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالایمان ہو. بڑے سبق ہیں، بہت سبق ہیں اس آیت کریمہ میں. اور آخرت میں صالحین کا ساتھ اور صالحین کی رفاقت نصیب ہو. اور صالحین کی رفاقت کسے نصیب ہوگی؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان اسباق پر ان کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور انبیاء کرام کی طرح، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اور تمام نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہر قدم اپنا محتاج رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.